ٹرمپ کی شکل میں ایک دوسرا ہٹلر آیا ہے، اسے ایک فکر نہیں ہے۔ یہ جنگ جو ہے کتنے دن چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جتنے بھی امریکن جنرل تھے انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ یہ جنگ نہ چھیڑیں۔ جو اسلامی ممالک ہیں نا سارے کے سارے، ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یا تعلقات برقرار رہ پائیں گے؟ یہ ایران نے جو حکمت اختیار کی کہ انہیں ٹارگٹ بنایا جس کی توقع نہیں تھی۔ امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا، لیکن حملے تو مسلمان ملکوں کو ہٹ کیا نا، سعودی عربیہ کو ہٹ کیا ہے۔ یہ تمام جو ہیں 0+0=0 ہیں، ان کی کوئی فوج ہی نہیں ہے سرے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو ایران کے ساتھ جو امریکہ نے جنگ چھیڑی ہے، بلکہ اسرائیل بھی اس میں مین پلیئر ہے، اس کے کہنے پر ہی امریکہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور جو ان کی تمام قیادت کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ جو ہے جنگ کا کس کروٹ بیٹھے گا، ہم نے دعوت دی ہے۔ آج سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں، 50 سالہ صحافتی سفر کے حامل ہیں، میری براد ہیں سید مجاہد بریلوی صاحب۔ بریلوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب۔ جب بھی آپ آتے ہیں اسلام آباد ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ہماری عزت افزائی کی ہے اور وقت دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایران جنگ جو ہے یہ ابھی تو شروع ہو گئی، یعنی کہ ایران جنگ کیا کہیں سے ہم کیا جس جنگ کو کیا نام دیں؟ یعنی کہ ایک طاقتور ایک عالمی بدماش ہے، اس کا جو من میں آئے وہ کرے۔ اب پوری کی پوری قیادت ہے ایران کی، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جنگ جو ہے کتنے دن چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے جن الفاظ سے یاد کیا، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دہائی میں خاص طور پہ 9/11 کے بعد غالباً سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو یہ ہوا کہ ان کے جتنے بھی دشمن تھے، چاہے وہ اسامہ بن لادن کی شکل میں ہوں، ایگری کریں یا نہ کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کولڈ وار کا زمانہ، جو سب سے پہلے سپر پاور سوویت یونین تھا، سوویت بلاک تھا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب ویتنام پر حملہ ہوا، ویتنام اتنا چھوٹا سا ملک تھا، یہ ٹھیک ہے اس میں ہوچی مون جیسے بڑے لوگ ہوئے، لیکن 46,000 امریکن مارے گئے تھے۔ بہت بڑی ہلاکت ہوتی ہے، آج تصور بھی نہیں لا سکتے۔ انہوں نے بھیجے تھے۔ 46,000۔ پھر کوریا وار ہوئی، کیونکہ یہ جو ڈیوائڈ ہوا، امریکہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کا سپر پاور ہو، تو پھر 36,000 کہتے ہیں کوئی، اس میں 36,000 کوریا وار میں امریکن ہلاک ہوئے۔ اور یعنی مجھے چلتے چلتے یاد آ رہا ہے یہ صرف اس یاد کے لیے کہ جب ویتنام وار ہوئی اور ان کے بڑے مشہور جنرل گیا، کمانڈر ان چیف تھے، تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اگر 46,000 امریکی مارے ہیں تو ویتنامی بھی تو 1 لاکھ مارے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا مارا گیا، یہ دیکھا جاتا ہے جیتا کون۔ اچھا۔ تو وہ خیر ویتنامی چاہے بیچارے 1.5 لاکھ مارے جاتے۔ اب جو میں اس تمام تو اصل میں 50s میں امریکن جو ایک طویل میعاد کام کر رہے تھے کہ میکارتھیزم ایک آیا کہ ہم بالا تر ہیں، اور اس کو صرف چیلنج کرنے والا ماسکو تھا۔ جو تمام ہر جگہ ہمارے یہاں جو چھوٹی چھوٹی کمیونسٹ پارٹیاں تھیں، انڈیا میں کمیونسٹ پارٹیاں تھیں، یا ساری دنیا میں ایک کمیونسٹ پارٹیاں تھیں، نیشنلسٹ موومنٹ تھیں، اس کے پیچھے یا افغانستان میں پیسے بھی لگاتے تھے، اسلحہ بھی دیتے تھے، باقاعدہ ان کی شیڈو ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کام شروع کیا، اور پھر جا کے ان کو ہوا کہ جی روس کو یا ماسکو کو یا کمیونسٹ شکست ایک ہی چیز دے سکتی ہے، وہ ہے اسلام۔ ان کا خیال تک پاورفل اس کو، اور پھر انہوں نے یہ تیار کیا، اور بالآخر سوویت یونین کو وہ کسی طرح کابل میں لے آئے 78 میں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین جو سپر پاور تھا اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ چین اکنامیکلی تو ایسا سا بڑھتا گیا، لیکن چین سپر پاور نہیں تھا۔ تو یوں اب دنیا جو ہے اس کے بعد اوپن ہو گئی امریکہ کے لیے، جہاں چاہے وہ تبدیلی کر دے۔ اس کا آغاز آپ یہ دیکھیے کہ ویسے تو سب سے پہلے نام آتا ہے رجیم چینج کا، اپنی پسند کی حکومت۔ یہ ٹھیک ہے، بیچارے ویتنام اس کو میں یہ چھوڑے تھے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا جمال ناصر کو کس طرح مارا گیا، پھر قذافی کی مثال ہے، پھر پھر صدام حسین ہے، صدام حسین کی مثال ہے، حال ہی میں شام کے اسد ہے۔ بشار الاسد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان ملکوں کے اپنے حکمرانوں کے الگ مسائل ہوں گے، لیکن آپ عوام کا حق ہے نا کہ وہ رجیم چینج کرے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ چلو یہاں حق، اب یہاں یہ جو ہے ان کو سمجھتے تھے کہ فلسطین میں ایک گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے، ابراہیمی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ ایک ہی ملک تھا جو لڑتا رہا۔ ایران۔ پہلے لبنان کو بھی کہہ لیں، تھوڑا سا حماس کو کہہ لیں، وہ ایران۔
اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ پورے 1.5 سال تک 1.5 لاکھ فلسطینیوں کی شہادتیں ہوتی رہیں، بچے بچے میڈیکل معصوم بچے برادر بہت اسلام کوئی نہیں آیا۔ میسو. تو وہ جب ان سے انہوں نے نمٹ لیا اور واقعی وہ بیچارے ختم ہی ہو گئے ہیں، تو اب ایران تھا۔ اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے خواجہ صاحب کوئی 2 ڈھائی مہینے سے تو باقاعدہ یا اس سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، ہم کتنے ہی امریکن مخالف ہوں، وہ پوری تیاری ہوم ورک کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نہیں ٹرمپ کا ایک الگ ذہن تھا، ہوں. تو اس کی پوری تیاری ہو رہی تھی کہ ہم ایران کو کس طرح ماریں گے۔ نہیں، تیاری تو ہو رہی تھی. میرا سوال یہ تھا کہ اب حملہ ہو گیا، اب ان کی ساری قیادت تو ماری جا چکی ہے ایرانی. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ کتنے دن چلے گی مزید؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جنگ جب آپ چھیڑتے ہیں تو اس کا اختتام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک. اور دوسرے یہ کہ اب ہم کتنا بھی کہیں، جیسے افغان سائیکی ایران کی ایک سائیکی ہے، وہ ایک پولیٹیکل کبھی ان کا سیاسی نظام نہیں ہے، وہ ایک واحد شیعہ اسٹیٹ ہے اس دنیا میں، مسلم ملکوں میں، اور شیعت کی ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے۔ میں مسلک میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ بریلویوں سے اختلاف کریں، دیوبندیوں سے کریں، شیعوں سے کریں، اور اس مسلک میں ایک شہادت جو ہے ہوں. وہ ان کے رج بس گئی ہے، گو کہ ایک لیکن ماڈرن ملک بھی ہے۔ ہوں. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایران میں 90% ایجوکیشن ہے، ہوں. ہیلتھ کا نظام فری ہے۔ اس کے باوجود یعنی اس دوران کہ وہ جنگ لڑتے رہے عراق سے، تو وہ سمجھتے تھے، اس کے لیے انہوں نے تیاری یہ کی کہ آپ نے دیکھا کچھ عرصے پہلے امن فورس بنی گئی، ہوں. اور اس میں غزہ پاکستان سمیت پیس غزہ کو اور بورڈ. مسلح کیا جائے، اور ان تمام ممالک نے مل کر، جس میں سعودی عرب اور قطر اور سب مل کے یہ امن فورس بھی بن گئی، فلسطین بھی ختم ہو گیا۔ اب باری تھی ایران کی، اور ٹرمپ صاحب خاصے عرصے سے دھمکی دے رہے تھے، اور اس حد تک تو ان کا درست تھا کہ وہ یقیناً آیت اللہ کا مارا جانا، یا اس سے پہلے قاسم سلیمانی کا 220 مارا جانا، وہاں کے انٹیلیجنس میں گھس گئے تھے نہیں نہیں، وہ تو اور فیلئر آ نظر گئے تھے، آیا ہمیں، فیلین آیا، سیکورٹی ان کی بریچ نظر ہوتی ہے. انہیں مار دیا۔ یہ جب دیکھیں نا، ابھی امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم صلح کر لیں گے، اب بیٹھیں جی، معاملہ ہو گیا. کیا جنگ ختم ہوتی جلد نظر آ رہی ہے نہیں، آپ یہ کو؟ اب یہ نہیں، یہ ٹریپ تھا۔ جس وقت انہوں نے جینوا میں مذاکرات کے لیے بلایا، ہاں. ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ آ گیا ٹرمپ کے ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور راتوں رات حملہ بھی ہو گیا۔ یہی نہیں، ہفتے کی صبح جو آیت اللہ خمینی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کہ امریکہ کتنا ہی ہو، وہ ایران کو اتنا ڈیپ روٹیڈ، جتنے ان کے اسکالر کام کرتے ہیں، نہیں سمجھ سکا کہ اور اس نے پھر یہ بھی کہا آیت اللہ خمینی کے ساتھ کہ اب جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اور آپ ایک خاصی بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا نہیں. ہوگا کہ 12-3-4 ہزار لوگ مارے گئے، مخالف بھی تھے خمینی گورنمنٹ کے سسٹم کے خلاف تھے، لیکن وہ پرو امریکن نہیں تھے، ہاں. وہ آیت اللہ کے جو ایک سخت گیر، جس میں پردہ تھا، جس میں اور جو سخت مذہبی تھی، اس کے تو خلاف تھے، لیکن جب لیکن امریکہ نے حملہ کیا تو وہ سارے اکٹھے ہو ایسے گئے. اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایرانین کی ایک پرانی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، آپ نے بالکل نشاندہی کی. پھر اصل سوال پھر آپ گول کر گئے، جنگ کتنے دن چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایران نے اسے پتا تھا کہ جب بارڈر کے درمیان جنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک الگ ہوتی ہے، ہوں. جیسے پاکستان ہندوستان، یہ اور ممالک جیسے اس وقت اسرائیل کے جو پڑوسی ملک، اسرائیل نے سب سے پہلے پڑوسی ملکوں کو کرا۔ اب امریکہ واشنگٹن سے اور نیو یارک سے تو بم نہیں آ رہے تھے، سوری میزائل نہیں آ رہے تھے۔ آپ کو اس عرصے میں ہم جیسے طالب علموں کو بھی نہیں علم تھا کہ اس وقت تقریباً قطر، بحرین، جارڈن، ابوظہبی، کویت، سعودی عربیہ. عراق، سب سے بڑا قطر، جہاں تقریباً 22,000 امریکن فوجی فزیکلی موجود ہے۔ یعنی امریکنوں نے یہ سیکھا کہ ہم براہ راست، خاص طور 9/11 کیوں ہم ملوث ہوں، انہوں نے ان کو مالی طور پر، معاشی طور پر، اور مور اوور جو ہماری بدقسمتی ہے کہ اسرائیل ملک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں جوئش نہیں کہتا، جو ان کا ایک منصوبہ ہے کہ جو جینوسائڈ جنہوں نے کیا، آہستہ آہستہ صہیونی. ہمارے اسلامی ملکوں کو دباؤ ڈال کر جس دوران اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر رہا تھا، جارڈن، بحرین، ان کی تجارت جاری تھی۔ تو یہ جو اڈے انہوں نے جو بنائے تھے، تو ایران اپنا انہوں نے سوچا کہ وہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا، بارڈر نہیں ہے، امریکہ کو کر نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو شیرگ ہے، اور شیرگ وہ جو آپ کے مسلم ممالک تھے، یہ ایران نے جو حکمت اختیار کی کہ انہیں ٹارگٹ بنایا، جس کی توقع نہیں تھی نہیں نہیں. پچھلی بار۔ اسی اچھا لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا اچھا کہ چلو آ جائیں، اس کو ختم کرتے ہیں. یہ جو ایران نے جو اڈوں کو نشانہ بنایا، لیکن یہ کتنا مشکل ہے. اب جو اسلامی ممالک ہیں نا سارے کے سارے،
یہ اب ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ تعلقات برقرار رہ پائیں گے؟ چلو انہوں نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن حملے تو مسلمان ملکوں کو ہٹ کیا ہے نا، سعودی عربیہ کو ہٹ کیا ہے، کویت کو ہٹ کیا، ابھی طیارے گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، بحرین کو ہٹ کیا ہے، ابو ظہبی کو ہٹ کیا ہے، ہٹ تو اسلامی ممالک ایران نے کیے نا۔ اب ان کی آنے والے دنوں میں کیا ان کے اسلامی جو دیکھیں ممالک ہمارے سے کوئی تعلقات کس غالباً لیے؟ 59 یا 61 اسلامی ملک ہیں، ہوں، اس میں دو ہی جسے کہتے ہیں جو ایٹمی طاقت یا پاورفل جن کی فوج ہے، ایک ایران، دوسرے پاکستان۔ یعنی پاکستان واحد سنی اسٹیٹ ہے جس کے پاس اپنا ایٹم بم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غالباً وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ہوں، اب انہوں نے جو صرف ان دو ملکوں کے علاوہ، ایک بار زمانے میں سہروردی نے کہا تھا جب جنگ چھڑی تھی مصر کی او آئی سی کا، کہ او آئی سی اس کا کہنا تھا کہ یہ تمام جو ہیں 0+0=0 ہیں، ہوں، ان کی کوئی فوج ہی نہیں ہے سرے سے۔ انہوں نے اسی لیے امریکنز کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا یا یہ پاکستان سے کری، اور معاشی طور پر ان کا اتنا پیسہ ہے کہ جیسے مشنریز ہوتے ہیں نا، تو یہ امریکن تھے یا ہمارے جیسے ملکوں کے لوگ، انہوں نے بھرتی کر لیا حفاظت کے لیے۔ تو ان کو یہ نہیں علم تھا، پچھلی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے شکریہ کا خط بھی لکھا، کچھ قطر سے بھی معاملات طے ہوتے رہے، لیکن جب آیت اللہ کو مارا گیا اور اتنا بڑا امریکی حملہ ہوا تو ایران کے لیے کیا راستہ کھلا تھا؟ یہی کہ وہ ان کے اڈوں کو نشانہ بنائے، اور ان کے اتنے ایکوریٹ حملے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں سعودی عرب کی جو سب سے بڑی آجی کی خبر ہے آرام کو، ہم کب سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کو نشانہ بنایا، ابو ظہبی کو آئل نشانہ۔ کمپنی ہے اچھا ان یہ کی۔ ملک کبھی وار کا سے نہیں گزرے۔ آپ نے دیکھا نا کہ آخری وار جو لڑی گئی اسرائیل جو ہمارے جو لوگوں نے، اس کے بعد 20 سال سے یہ کبھی لڑے ہی نہیں، ان کی سرشت میں نہیں ہے، اور ان کے پاس صرف یہ ہے کہ یہ شہزادے اور بادشاہ، بڑی بڑی جائیدادیں، قصر، دنیا میں وہ ان کا عیش و عیش و عشرت۔ عشرت کی زندگی۔ ایران کا ایک پورا الگ پس منظر رہا ہے آج سے نہیں، تو انہوں نے جنگ دیکھی نہیں تھی، اس لیے ایران کا یہی تھا کہ پاس راستہ انہیں مارا جائے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ ہو رہا ہے، کہ یہ ممالک ایک طویل المیعاد جنگ برداشت نہیں کر نہیں سکتے، کر سکتے۔ اس لیے کہ اکانومی، دریائے ہرمز، 90% خوراک اور تمام چیزیں جو ہیں اسی راستے آبنائے سے آتی ہیں۔ ہرمز کے ذریعے جاتی ہے نا، وہ اگر بند ہو گیا سمندری راستہ تو پھر یہ ان کو خوراک کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ تو پہلے تو کہتا تھا ایران کو میں نیست و نبود کر دوں گا، فنا کر دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کی فلاں سزا دیں گے۔ ابھی جب ایران نے ابھی تک جواب دینا جاری رکھا ہوا ہے تو کہتا ہے مذاکرات کی بات کر رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے راتوں رات؟ نہیں نہیں، یہ وہی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ امریکہ خود کوئی ملک نہیں، دیکھیے اسے سوری ٹو سے لفظ استعمال نہیں کرتا، کہ انہوں نے غنڈہ گردی کہتا تھا 1.1 ارب ڈالر دیں ہاں، ایگریگیٹ ممبر بننے کے لیے، ہاں، یعنی غزہ پیس بورڈ کے۔ آسٹریلیا اور امریکہ فرانس نے انکار کر دیا۔ 12 اسلامی ملک شامل ہیں آپ کے جو امن فورس بنائی گئی ہے ایگریگیٹ، یعنی بورڈ بے بورڈ قرار بنایا تھے، ہے اور غزہ اس کا مقصد کیا تھا؟ پیس۔ یعنی آپ جب کوئی فورس بناتے ہیں، غالباً 20,000 انڈونیشیا ہیں، لڑنے کے لیے بناتے ہیں نا، بالکل۔ تو یہ جو فوج، یعنی ہمارے ہم سے پیسے لیں، ہماری فوج بنائیں، اور ہمیں ہی مارے۔ اور ہمارے بھی ہمارے ملکوں کو، یہ انہوں نے منصوبہ اس سے پہلے بنایا تھا ایران پہ حملے کے لیے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ فورس استعمال ہو۔ اور اس میں میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا بڑا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کہیں ہمارے یہاں شام کو آ کے کل ہمارے پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے بیان دیے، لیکن اس دوران کتنا ہی وہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ کراچی میں کتنا بڑا ہوا، فیصلہ آباد احتجاج، میں آپ لوگ نے باہر سنا، نکلے، گلگت میں ہوا، اسلام آباد کشمیر میں میں ہو بن رہا ہے، کے۔ اسلام آباد میں ہوا، تو ایک ایک غم و غصہ تو ہے۔ بہت غم و غصہ ہے۔ اور یہ تو ایک ابھی تک یہ جو یہاں کا جو ایک ہے ایک بہت بڑی فورس، اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بڑھ چکے ہیں اس سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دوسرے آپ ایک مجھے شاید آگے پوچھیں گے افغانستان کا بھی اس حوالے سے، اس کا رول، یہ اتنی بڑے پیمانے پر افغانستان سے جنگ کیسے ہو گئی؟ میں بہت اپنے محدود علم کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ نے کافی دنوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ 7.4 بلین ڈالر یا اتنے کے اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کس کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ عام طور پر جب جنگیں ہوتی ہیں، یا وہ عام طور پر، بلکہ آپ ہمارے جب جائیدادوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، تو بیوی اپنا سب سے سامان لے کے چلی جاتی ہے گھر سے، جہیز تو کا انہیں تباہ سامان۔ کر دینا تھا، وہ افغانوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جہیز کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ جہیز کیوں چھوڑ گئے؟ تو وہ جو جہیز تھا نا امریکہ کا، اسلحے کا جہیز۔ اسلحے کا جہیز، اس کو بڑا تباہ و برباد کیا گیا، استعمال نہ ہو۔
لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہاں ایک بڑا پیر بہت بڑا ہوائی اڈہ امریکہ کا ہے جہاں بیک وقت 400 جہاز اترتے تھے. امریکہ کی اسامہ بن لادن کو بھی آپ کو علم ہے کہ یہیں سے اٹھ کے گیا تھا. امریکہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ افغانستان کو میں وہ جو دوبارہ بگرام اپنی ایئر بیس فزیکل ہے موجود ہو وہ کہ وہاں واپس لے. بیٹھ کر وہ چائنا کو بھی، پاکستان کو بھی اور ارد گرد کے پورے کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ اڈے واپس لینا چاہتا ہے. اچھا ایران جیسا جو ملک ہے معاشی طور پر آپ سمجھتے ہیں جتنی انٹرنیشنل پابندیاں ہیں معاشی پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہیں تو ابھی اس حملے میں جب ان کی ساری قیادت ان کے آرمی چیف بلکہ سب سے بڑی ایت اللہ خامنائی اور باقی لوگ شہید ہو گئے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کیسے سسٹین کر پائے گا؟ دیکھیں میرا ایک دو تین بار ایران جانا ہوا اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ 89 کا ایران نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو 4 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا. ایران میں 90% ایجوکیشن ہے. اچھا. ایران میں ہیلتھ کا سب سے اچھا نظام ہے. جو یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن. کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے خیر وہ ایک لوڈ مڈل کلاس. ایران عراق وار کتنے طویل عرصے چلتی رہی. تو ایرانی قوم میں وہ قومیں جو ایک خاص مسلک اور نظریے کے تحت ہوتے ہیں لوگ اور بڑی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صلاحیت رکھتے ہیں. باقی ملکوں میں ہاں. اب آپ یہی دیکھیے نا اگر ہم ہندوستان کی مثال لے لیں. ہندوستان ہر اعتبار سے 10 گنا زیادہ ان کی اکانومی ان کی فوج. لیکن جو مئی میں وار ہوئی ہے ہم نے دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرا اور مودی کو شکست دی. ورنہ کہاں پاکستان کہاں ہندوستان اگر اکانومی کے اعتبار سے اگر دیکھیں آن پیپر دیکھا آن جائے پیپر دیکھا جائے یہ دیکھا جائے تو بہرحال ایک آپ اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان میں بھی ڈسپائٹ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں. ایون آپ نے دیکھا ہوگا آخر وقت میں جو تحریک انصاف جن کے سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کے قائد کا چہرہ اس جنگ میں وہ انہوں نے قرارداد پاس کی انڈیا کی. تو پاکستان میں بھی مذمتی وہ قرار تھا. سوچ رویہ ہے. ایران میں اس کو زیادہ آپ شدت پسندی کے ساتھ ہے. ہاں تو یہ آپ کو جنگ طوالت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب ابھی میں اچھا ایک کچھ بڑے لوگ تو یہ ریلی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2-4 دن میں وہ اتنی پھینٹی لگائیں گے ایران بالکل دب جائے گا ختم ہو جائے گی نہیں جنگ. مجھے ابھی سینئر کچھ تہران میں بات ہو رہی تھی. دیکھیں ایران کا کیا کریں گے آپ. شہروں ابھی ایک 150 بچیوں کو مارا ہاں طالبات پہ جو اسکول مارا. پر حملہ کیا گیا ہے. یعنی اس جنگ میں ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوگا زیادہ. لیکن امریکہ کی جو شہرگ ہے خلیجی ممالک ان کی اگر معیشت تباہ ہو گئی ان کے اوپر اگر یہ میزائل جاری رہے تو وہ چیخ اٹھیں گے وہ کہ ہاتھ اٹھا لیں گے. یعنی ایسا یعنی نہیں کہ کہ وہ آپ مرسی کہتے پہ ہیں ہیں. کہ یہ تو ایران تو پہلے کا ڈوبا ہی ہے کہتے ہاں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اور امریکہ براہ راست کیونکہ ایران کو سے جیت نہیں سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جلد ہی ہاتھ بڑھانا پڑے گا واشنگٹن کو راہ دکھانا پڑے گی. اس سلسلے میں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پینٹاگون کی ایک رپورٹ آئی ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جتنے بھی امریکن جنرل تھے انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ یہ جنگ نہ چھیڑیں یہ اگر شروع لانگ میں ٹرم. لیکن تاریخ میں جو ہٹلر ایسے تو نہیں آتے. ایک خاص وقت میں ایک ہٹلر ہوتا ہے ایک پاگل ہوتا ہے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا. اسے یہ تو فکر مجھے نہیں تو تھی. اس بات کی تو یہ ایک حیرانی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی تو شکل پیس میں پریزیڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑا تھا یہ تو نہیں وار پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. ٹرمپ کی شکل میں ایک دوسرا ہٹلر آیا ہے. اسے ایک فکر نہیں ہے. یہ کچھ ہوتا ہے ایک آدمی کے ایک صاحب بن گیا صدر. اب وہ ایک اس کو یہ زوم ہے کہ جی میں دنیا کا سب سے بڑا پاورفل ہوں. اس کو بڑا شوق ہے اپنی باتیں سنانے کا اپنے کو دکھانے کا. لیکن یہ اگر پاس کے غرور تکبر کا سر تو ہم نے نیچا پاس کے ہوتے دیکھا پریزیڈنٹ ہے. بھی جو تھے امریکہ کے چاہے آئزن ہاور ہوں چاہے بائیڈن ہو یا اس سے نہیں پہلے کے جمی ریگن کارٹر ہو بڑے ہمبل جمبی کارٹر تھے ہاں. وہ پرسنالٹی کلٹ نہیں تھا ان میں. ہاں آزادی. یہ تو خود پرست ٹرمپ جو ہے وہ آدمی ہے. چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے کو تاریخ میں زندہ رکھوں اور اس کے لیے اس کا خیال یہ ہے کہ ایران کو اگر ایک بار ہم نے ختم کر لیا تو ہم خط. دنیا پر پورا رول کریں گے. اچھا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے وریلی صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ایک بزرگ شخصیت جو ہے عالم اسلام کی اتنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کی ایسی شخصیت ایسا پراثر ہے کہ اس میں نے دیکھا ہے تمام جو مسالک کے لوگ ہیں سنی بریلوی اہل حدیث دیوبندی تمام لوگوں کو یہ اس بزرگ کی جن کا نام آیت اللہ خامنہ ہے ان کی شہادت کی میں نے ان کا دکھ اور کرب محسوس کیا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے عالم اسلام کا بھی اور بالخصوص ایران کے لوگوں کا. دیکھیے ایک بات ہے یہ ایک اگر آپ یعنی کیونکہ پالیٹکس بڑی شفاق ہوتی ہے. اتنی شفاق کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی نا تو یہاں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی. ہوں. یعنی میرے خیال میں پہلی بار حسینہ واجد کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی ایک عورت کو تاریخ میں پہلی بار تو ایسا نہیں کہ ہزاروں لوگ کھڑے بھی ہو گئے تھے. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے
کہ جو ہمارے جو ایران میں شاہ کو ہٹا کے آئے، اور وہ جو آیت اللہ ان کا جو نظام ہے اس میں سختی ہے. یہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتائیں، وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں، وہاں پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، پارلیمنٹ اڑ گئی، جیسے بھی الیکشن ہوتے ہیں سسٹم میں. ہوں، لیکن ان کا ایک جو آیت اللہ یا جو ان کا مسلک کا مثلاً غیر ضروری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین کے ساتھ ان کا سلوک ہے، تو یہ لوگ جو اختلافی بہرحال لوگ سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں آئے، ہزاروں لیکن خلاف لیکن لیکن ہاں لاکھوں کروڑوں حامی بھی تو ہیں. ہاں نہیں میں جو وہی اس کی طرف کیا آ رہا تھا میں بات، کہ ہم یہ ٹوٹلی اس پہ ایگری نہیں کرتے کہ جو ان کا نظام تھا، جو آیت اللہ کا جو سسٹم لا رہے تھے فرد کی آزادی پر. ایک ماڈرن ملک ہے کہ خاص طور پر خواتین کے ساتھ ان کا ایک اپنا رویہ ہے جو وہ چاہتے تھے، ان کا ایک مسلک کا ہے. لیکن اور میں نے کہا کہ خاصی بڑی تعداد میں سائزبل اینٹی آیت اللہ جیسے کہ تھا، ہاں، وہ بھی تھے. کوئی اسکول آف لیکن تھاٹ ہے. آج وہ لوگ جس طرح شہادت ہوئی ہے، ٹرمپ کی یہ غلطی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پرو امریکن ہو جائیں گے. ہاں، یعنی آیت اللہ کے جاتے ہی لوگ جو ہے وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، اور میں کہوں گا آپ کے ناظرین کو دکھایا بھی جائے گا، دہاڑے مار کے رو رہے ہیں، بہت کم ہو سے ہوتا ہے. تو وہ جو انہیں خیال تھا کہ وہ لوگ جو مخالف بھی تھے وہ لیکن پرو امریکن نہیں تھے. وہ اگر میں حمایت میں ان کے نہ بھی ہوں، لیکن ان کے آپ نے فوراً دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پچھلے 48 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. یہ ان کی توقع کے خلاف تھا نہیں، آپ یہ کہنا چاہ امریکن رہے کے. ہیں آیت اللہ خامنہی کو انہوں نے شہید تو کر دیا ہے، لیکن ان کی فکر اور جو ان کی روح ہے وہ آج بھی زندہ و 24 جاوید ہے، گھنٹے بلکہ کے اسے ہاں، زیادہ وہ مہمیز ملی ہے. وہ جیسے سوری ٹو سے یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں کتنے سو سال ہو گئے، بڑے بڑے لوگ مرے. امام حسین ایک سمبل ہیں، اور اس میں یہ نہیں، مسلک سے ہٹ کر بھی ہم لوگ بھی احترام کرتے ہیں. بالکل. 10 روز تک ہم لوگ کرتے ہیں. اب کتنے سو سال ہو گئے، اور اب یہ جو خمینی کے بعد فوراً انہوں نے دیکھے 48 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک چناؤ بھی کر لیا، پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، فورن اور وہ منسٹر بھی جواب بھی موجود دے ہیں، رہے ہیں. جواب بھی دے رہے ہیں. اور اور اس جو ان کو آیت اللہ کی شہادت نے ماشاءاللہ 86 سال کے ہو گئے تھے، جانا ہی تھا دنیا، اور تبھی ان عمر کو تو وہ پوری کر چکے تھے. اور زیادہ ایک طاقت دے دی ہے، جسے آپ کہیں ہاں، انہوں نے ان کی مزید انہیں امر کر دیا، زندہ کر دیا ہے یہ ٹرمپ کے عمل نے. ٹرمپ کے عمل نے. اور اس وقت ساری دنیا جو تقسیم ہو رہی ہے، جو پولرائزیشن ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا جیسے ٹرمپ کے میں پوری دنیا پہ رول کروں گا. ابھی برطانیہ بڑی مشکل سے ساتھ ہوا ہے، آسٹریلیا جیسا ملک نے ساتھ نہیں دیا، فرانس نہیں کرا، جرمنی نے مخالفت کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پیمانے پر مظاہرے نہیں ہو رہے جو فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں. لوگ آگے چل کر خود ان ویسٹرن اور کنٹریز میں بھی آئیں گے. آپ یہ بھی یاد رکھیں، آخری بات میں کہہ دوں کہ یہ جو خالی 43,000 جب امریکن مارے گئے تھے ویتنام میں، اور 76,000 عراقی، تو کوریا. پورے ان کی مائیں بہنیں نکل آئی تھیں. امریکہ میز پر ویتنام جیسے چھوٹے ملک کے پاس اس وقت آیا جب اس کے 46,000 امریکن، 46,000 خاندان مارے گئے. اور آج اس کو ذرا سا چینج یہ کر لیں کہ یہ جو 8-10 خلیجی ممالک ہیں، جب ان کے یہاں راکٹ گنس ہوئے جنہوں نے کبھی پٹاخہ بھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے دبئی میں دیکھیں، دبئی یہ میں تو اور کوئی ابو گمان بھی نہیں ظہبی کر میں، اور سکتا. یہ سوچا تھا کہ پٹاخہ پھوٹے گا. آج جب وہاں راکٹ مارے جا رہے ہیں تو یہ خوفزدہ ہو کے اب ان کو دہائی دیں گے، اور شاید انہی کی دعائیاں دے رہی ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم برباد نہیں ہو سکتے. ان کے جو قصر اور محل اور ان کے شہزادے اور شہزادیاں یہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ مجبور کریں گے ٹرمپ کو کہ وہ جنگ روکے، جس کا آغاز ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے سینئر صحافی ممتاز تجزیہ نگار سید مجاہد بریلوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.